قدر و کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے. میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو ہمارے مومنین ہیں ان سب کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، اور وہ روایت میں ہے کہ 13 جمادی الاول سے لے کے 3 جمادی الثانی تک یہ ایام کی ایک تو مستند تاریخ جو ہے 13 جمادی الاول، اور پھر 3 جمادی الثانی تک شہادت منائی جاتی ہے. اب ان میں روایت ہے کہ یا تو 13 کو ان کی شہادت ہوئی تھی، یا تو پہلے سے لے کے 3 جمادی الثانی تک ہم شہادت بی بی کی مناتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، میرے 10 سال پہلے کی بات بتاتی ہوں کہ 10 سال پہلے ہم لوگ خالی پہلی جمادی ثانی سے لے کے 3 جمادی ثانی تک بی بی کی شہادت مناتے تھے، جس طریقے سے محرم منائے جاتے ہیں. مگر اب 10 سال ہو چکے ہیں اس بات کو، 9 سال 10 سال جب سے لے کے اب تک یہ روایت ہے کہ 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی ثانی تک ہم بی بی کے غم کو محرم الاحرام کی طرح مناتے ہیں. ہر گھر میں فرش ازاں بچتی ہے، جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں فرش ازاں بچھا کے بی بی کا پرسہ امام زمانہ علیہ السلام کو دیتا ہے. اور ہمارے مومنین کے اندر یہ غم جو ہے اس طریقے سے منایا جاتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے گھر میں ہماری ماں کا جنازہ ہوتا ہے نا، اس طریقے سے زیادہ ہی یہ غم ہمارا ہے. سمجھنے کہ یہ مولا علی کی شہادت اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت جو ہے ہم مومنین میں ایسی ہے کہ جیسے کہ ہمارے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ ہمارے والدین ہیں، اور والدین سے بھی بڑھ کر ہیں. ہمارے والدین ان پر قربان ہیں، تو یہ غم ہمارے لیے اتنا بڑا ہے کہ کوئی غم اس کے آگے بڑا نہیں ہے ہمارے لیے. تو خیر، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ان ایام کے حوالے سے کچھ اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. اور پہلی جمعرات جو آتی ہے، نوچندی کہلاتی ہے نا، نوچندی سے لے کے اور آنے والی کتنی ہی جمعراتیں جمادی اول کے اندر آتی ہیں جمادی ثانی تک، تو اس تک ان کے اعمال ہیں. ان سے پہلے ہی اعمال ان دنوں کے اندر آپ کر لیں گے نا تو آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی بی بی کے صدقے میں. ایام فاطمیہ کا پہلا جمعہ اور اپنے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے کے لیے بہترین موقع اور بہترین ایام فاطمیہ، جو کہ ایام فاطمیہ باقی دنوں کا سردار دن کہا جاتا ہے. مرکز اہل بیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بی بی ہیں، اور بی بی کے یہ ایام فاطمیہ ہیں، اور بڑی تاکید کی کہ ان ایام کو مناؤ، جتنا ہو سکے بی بی کا ذکر کیا جائے، بی بی کے فضائل بیان کیے جائیں، ان کے مصائب بیان کیے جائیں، ان کی جو زینت ہے نا اس میں لوگوں کو اجاگر کیا جائے، تاکہ ہر خاتون، ہر خواتین جو ہوتی ہیں آپ کی زینت کو پڑھیں اور سمجھیں، اور پھر وہ اپنی زندگی پر اس کو لاگو کریں، اپنی زندگی میں ان کے جو کام ہے اس کو فالو کریں اپنے ساتھ ساتھ. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف بیان کرنا کافی نہیں ہے. لہٰذا یہ 3 ذکر جو ہے نا جمعے کے دن اس ایام کے حوالے سے ضرور اپنے گھروں میں کریں، اور اپنی زندگی کا جو ہے نا معمول بھی بنا لیں. نمبر 1 تو آپ کو ہمیشہ پتہ ہے، اور ہمیشہ ہی یہ ریکمینڈ کرتے ہوئے نمبر 1 درود کثرت کے ساتھ شب جمعہ اور جمعے کے دن پڑھیں، اور ایام فاطمیہ میں ضرور ہی یہ درود شریف پڑھیں اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ پیش کریں. اور ایک تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور دوسری تسبیح جو ہے استغفار. کثرت سے جو ہے نا آپ لوگوں کو ان شبوں میں استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، اور استغفار کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تینوں ایک تسبیح، یہ تینوں ذکر جو ہے نا کثرت کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں کو پڑھنے ہیں ضرور. اور جمعے کے دن تو افضل ترین تو درود پاک ہی ہے، اور درود پاک زیادہ سے زیادہ درود شریف جو ہوتی ہے وہ، اور یہ تینوں تسبیحیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کثرت سے پڑھیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان تسبیح کو ہدیہ کریں. تو خداوند عالم جو ہے ان بی بی کے صدقے آپ کی تمام تر
پریشانیوں کو، مشکلات کو حل کر دے گا۔ اور بالخصوص خواتین جو ہیں اپنی زندگی میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو نمونہ عمل بنا کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور بالخصوص خواتین کو تو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی میں جناب سیدہ کی زندگی کو فالو کریں۔ اور جو ہے ایام فاطمیہ میں نماز استخاذہ بھی پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز ہوتی ہے یہ، کہ آپ کو کوئی بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، اس کے لیے آپ جو ہے نماز استخاذہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا استخاذہ پڑھنے کے بعد اور پھر دعا مانگیں، تسبیح پڑھیں، تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں، اور دعا میں یہ کہیں کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، تو پھر میں 2 رکعت نماز حاجت کی بھی پڑھوں گی، تو اس کے بعد آپ کی دعا قبول ہو جائے تو نماز حاجت پڑھ لیجئے۔ بس یہی عمل ہیں جو کرنے سے جو ہے ہماری زندگی کو سکون آئے گا، اور یہ پہلے جمعے سے لے کے جماعت الاول کے اور یہ جماعت الثانی کے شروع جمعے تک ہم کو یہ عمل کرنے ہیں، اس سے ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے اپنی حدیث قصہ اور دعائے توسل وغیرہ بھی، جمعرات کا دن تھا تو میں نے یہ سب ضرور پڑھتی ہوں، ہمیشہ آپ لوگوں کو پتہ مرحومین کے لیے ہی پڑھتی ہوں، اور آج کل تو بالخصوص ایام فاطمیہ چل رہے ہیں تو اس کے حساب سے، اس کے حوالے سے میں نے دعائیں وغیرہ پڑھی، تسبیحات پڑھی، اور مرحومین کے لیے بھی دعائیں کریں کہ ان کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سب باتیں ہیں، آپ ان کے عمل کر کے ان سب چیزوں پر اپنی زندگی کو سکون میں لا سکتے ہیں، اور یہ دن بہت بڑے دن ہیں، بہت غم کے دن چل رہے ہیں۔ اور بس سورہ توسل بھی پڑھی تھی میں، دعائے توسل بھی پڑھنی چاہیے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی 14 معصومین کی یہ دعا ہے، تو ضرور اپنی زندگی میں ہر جمعرات کو اور جمعے کو پڑھا کریں۔ اور یہ 2 رکعت نماز اور جمعہ کا دن بھی ہے، تو جمعے کو جو ہے آپ 2 رکعت نماز امام زمانہ کی بھی پڑھ سکتے ہیں، امام زمانہ کو بھی 2 رکعت ہدیہ استخاذہ کی نماز استخاذہ پڑھ کے ہدیہ کر سکتے ہیں، اور ان سے اپنے دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی قائم ہیں، تو ان کو جب بھی آپ پریشان ہوا کریں ضرور امام زمانہ سے اپنی بات کو ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ وہ قائم ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ مولا کا فرمان ہے کہ آپ پریشان ہو تو مجھ سے دعا کرو، کیونکہ فوراً سے ہی دعا سن لیتے ہیں ہماری، اور یہ سب وسیلے ایسے ہیں ہماری زندگی میں کہ یہ نہ ہو تو ہماری زندگیاں رک جائیں۔ تو خیر یہ سب یہی سب اعمال ہیں جو ہمیں کرنے ہیں ایام فاطمیہ میں، اس سے پہلے کہ نکل جائیں، ایام ختم ہو جائیں اور ہماری رک جائیں، تو آپ کوشش کریں کہ ان ایام میں جو ہے زیادہ سے زیادہ کثرت سے جو میں نے آپ کو بتایا یہ پڑھیں۔ اور آپ لوگوں سے میری دلی گزارش ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب اور لائک کر کے جایا کریں، اور پسند آیا کرے تو شیئر بھی کر دیا کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور میں آپ لوگ کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ جب تک کے لیے فاطمہ زہرا ولاگ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔